ایسے مسلم کنٹریز ہیں جہاں پہ جبرن حجاب کروایا جاتا ہے یا جبرن حجاب کے بارے میں کہا جاتا ہے، تو بینگ اے مسلم اینڈ بینگ اے پاکستانی آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اسلام کو امپوز کروانا چاہیے فورسفلی؟ دیکھیے ہر ایک کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ڈفرینٹ طریقے سے کنیکشن ہوتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ سر پہ حجاب لے کے بھی آپ کا کنیکشن ہو۔ اسکارف جو ہے بذات خود میرا خیال ہے ایک عورت کا اپنا ڈیسیژن ہونا چاہیے کہ میں نے کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، یا میں نے دوپٹہ لینا ہے، میں نے عبایا کرنا ہے، میں نے نقاب کرنا ہے، یہ انسان کا اپنا ہے۔ کسی کو امپوز کر کے آپ کرواؤ گے تو کب تک کرواؤ گے؟ ہمارے جو مذہب میں جو ہے وہ جبر نہیں ہے کہ آپ کو ضروری یہ ہے کہ آپ لوگوں کو اچھا اور برا دونوں طرح سے اس کو گائیڈ کر دیں، آگے ان کے اپنے اس پہ ہے کہ وہ کون سا راستہ جو ہے وہ اپناتے ہیں، تو جبرن کروانا بالکل غلط ہے۔ اسلام کی حرکت ہوئی اور اسلام کا نام بدنام کرتے ہیں، لیکن اگر ہم دیکھا جائے تو کرسچن میں بہت ساری لڑکیاں جو اسکارف کرتی ہیں، ہندوؤں میں بہت ساری عورتیں جو ساڑی کے پلو سر پہ رکھتی ہیں۔ زبردستی تو کوئی بھی کام نہیں ہوتا، اگر آپ نے کسی مرد سے ہی بات کرنی ہے تو زبردستی آپ اس سے بھی نہیں کر سکتے، کسی لیڈی سے بھی نہیں کر سکتے۔ تو حجاب جو ہے وہ ایک عورت کا اپنا رائٹ ہے، وہ لینا چاہے نہ لینا چاہے، ویسے ہمارے دین کے مطابق لینا چاہیے۔ یہاں پہ جبرن حجاب کروایا جاتا ہے یا جبرن حجاب کے بارے میں کہا جاتا ہے، تو بینگ اے مسلم اینڈ بینگ اے پاکستانی آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ویسے تو دیکھیں حجاب لینا بہت اچھی بات ہے، اور اگر کسی نے لیا ہوا تھا غلطی سے اتر گیا ہے تو اس کے ساتھ جو طریقہ کار انہوں نے کیا ہے وہ بالکل غلط ہے، اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے تھا، اور آگے سے اس کی ریئیکشن میں جو فیمیلز کر رہی ہیں وہ بھی بالکل اچھا نہیں ہے۔ اپنی بات منوانے کے اور بھی بہت سے طریقے ہوتے ہیں، تو میری رائے کے مطابق طریقہ غلط ہے۔ بینگ اے مسلم آپ اس چیز کو کیسے دیکھتی ہیں کہ کیا کوئی فورسفلی کوئی چیز ہونی چاہیے یا کروانی چاہیے، اسلام کو امپوز کروانا چاہیے فورسفلی؟ دیکھیے ہر ایک کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ڈفرینٹ طریقے سے کنیکشن ہوتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ سر پہ حجاب لے کے بھی آپ کا کنیکشن ہو، آپ کا کنیکشن لینے کے اور بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہت سے طریقے ہیں۔ میرے خیال میں جو انہوں نے کیا ہے وہ غلط ہے، انہیں پولیس کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، اور اگر وہ حجاب لیں نہ لیں وہ ان کی ایک پرسنل چیز ہے، تو وہ امپوز نہیں کر سکتے کچھ بھی۔ اسکارف جو ہے بذات خود میرا خیال ہے ایک عورت کا اپنا ڈیسیژن ہونا چاہیے کہ میں نے کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، یا میں نے دوپٹہ لینا ہے، میں نے عبایا کرنا ہے، میں نے نقاب کرنا ہے، یہ انسان کا اپنا ہے۔ لیکن جو ہے اس کا کہتے ہیں کسی کو امپوز کر کے آپ کرواؤ گے تو کب تک کرواؤ گے؟ 1 سال 2 سال 4 سال جہاں سے موقع ملے گا وہ ڈنڈی تو ضرور مارے گا نا۔ ایسے ہی ہے کہ مطلب آپ کسی کو امپوز کر کے نہیں کروا سکتے، ہاں اگر کسی کا دل اللہ تعالیٰ بدل دے تو آپ اس میں کچھ نہیں کر سکتے۔ ہمارے جو مذہب میں جو ہے وہ جبر نہیں ہے کہ آپ کو ضروری یہ ہے کہ آپ لوگوں کو اچھا اور برا دونوں طرح سے اس کو گائیڈ کر دیں، آگے ان کے اپنے اس پہ ہے کہ وہ کون سا راستہ جو ہے وہ اپناتے ہیں، تو جبرن کروانا بالکل غلط ہے، کیونکہ ہمارے ادھر ملک میں بہت سی منورٹیز ہیں لیکن کسی پہ کوئی جبر نہیں کہ وہ یہ نہ کریں وہ نہ کریں، یہ اس طرح سے نہ ہو اس طرح سے نہ ہو، اس لیے جبرن کچھ بھی نہیں کروانا چاہیے، یہ اپنا ہے ان کو اچھے برے کا۔ اب میرے خیال سے ساری دنیا کی پتہ ہے کہ پردہ کرنا یا حجاب کرنا اس کی کیا ویلیو ہے اسلام میں، اور نہ کرنے کے کیا نقصان ہے اور ان کا کتنا گناہ ہے، تو وہ ان کا اپنا ڈیپینڈ کرتا ہے۔ بینگ اے مسلم بینگ اے پاکستانی کیا جبرن حجاب جو ہے وہ ہونا چاہیے؟ جبرن تو نہیں ہونا چاہیے، جو اپنی خود کی مرضی سے لیڈیز کرنا چاہیں اور اگر ان کے گھر والے کروانا چاہیں تو پھر ان کو کرنا چاہیے۔ زبردستی تو کوئی بھی کام نہیں ہوتا، اگر آپ نے کسی مرد سے ہی بات کرنی ہے تو زبردستی آپ اس سے بھی نہیں کر سکتے، کسی لیڈی سے بھی نہیں کر سکتے۔ تو حجاب جو ہے وہ ایک عورت کا اپنا رائٹ ہے، وہ لینا چاہے نہ لینا چاہے، ویسے ہمارے دین کے مطابق لینا چاہیے، وہ ہم ان کو پیار سے محبت سے سمجھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ زبردستی نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے حجاب لینا ہے، نہ لیا تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، یہ بہت غلط ہے۔ نہیں، یہ مطلب کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ اگر دیکھا جائے آج کل جس طرح سے مطلب فریڈم ہے، ٹھیک ہے، فریڈم ان اے سینس وہ ہر دور میں رہا ہے۔ اسلامک اگر اس کی آپ ٹریڈیشنس پہ جائیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی مطلب تھوڑا سا یہ نہیں تھا کہ آپ زبردستی فورسفلی کسی کو کہو کہ یار آپ نے یہ کرنا ہے۔ اسلام تو بڑا فلیکسیبل ایک دین ہے، اس کو مطلب اگر فالو کیا جائے صحیح طریقے سے، ٹھیک ہے، تو اس میں کافی ساری چیزیں فلیکسیبلٹیز ہیں، لیکن آج کل لوگوں نے اپنا ایک بزنس بنایا ہوا ہے، ٹھیک ہے، ایک انٹرسٹ ہے ان کا، کچھ اپنے پرسنل انٹرسٹ ہیں، گورنمنٹس کے بھی ہیں، تو اس کے پیچھے کافی سارے لوگوں نے جو ہے اس کو ایک ڈفرینٹ ریسٹرکشنز اسپیشلی فیمیلز پہ، اور وہ بڑی غلط بات ہے۔ مطلب فیمیلز اور میل اوبیسلی برابر ہے، کچھ لمیٹیشنز دونوں اینڈس پہ ہیں تو ان کو فالو کرنا چاہیے، لیکن یہ نہیں کہ فورسفلی آپ لوگوں کو کہیں گے یا آپ نے یہ کرنا ہے۔ عورتیں جو ہیں وہ اپنے حجاب جلا رہی ہیں، اپنے دوپٹے پھینک رہی ہیں، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ لیکن دوپٹے جلانا میرے خیال میں کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ اگر آپ نے اپنی ادھر جائیں، عدالت میں جائیں، اپنی بات کریں، اپنا موقف رکھیں کہ کیا ریزنز ہیں، ڈیفینیٹلی عدالت ان کو سنے گی کہ کیا ریزن ہے۔ نہیں، میرے خیال ہے جو حجاب جلا رہی ہیں وہ بے حجاب کی بے حرمتی کر رہی ہیں، وہ غلط کر رہی ہیں۔ مطلب آپ لوگوں نے اتنے سال کیا ایک اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، کیا پتہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو رہا اور آپ نے اس میں یہ حرکتیں شروع کر دی ہیں صرف اس وجہ سے کیونکہ جنہوں نے یہ حرکت کی انہوں نے تو وہ تو جہنمی ہو گئے نا پکے، کیونکہ انہوں نے ایک مسلم عورت کے بے پردہ کیا اور اوبیسلی مارا اور وہ سارا کچھ ہے، کیونکہ عورت کا پردے کا تعلق اللہ اور اس کا مطلب عورت اور اللہ کا بالکل، اس میں انسان کا کوئی دخل مدالت نہیں ہے، کوئی مسئلہ مسائل نہیں ہے کہ آپ کہو اور کوئی کرے اس طرح۔ لیکن وہ جب یہ مطلب پروٹیسٹ کے طور کے اوپر یہ حرکتیں کر رہی ہیں تو وہ بھی تو یہ غلط کر رہی ہیں نا، ان کو ایسے نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ دوپٹہ ہر عورت کی ایک عزت ہے، مطلب عزت سمجھا جاتا ہے۔ جبرن نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، تو جبرن نہ کریں، اس لیے وہ پروٹیسٹ کر رہی ہیں نا کہ ہر بندے کی اپنی تھنکنگ ہے، اپنا سٹائل ہے، کوئی حجاب کرنا چاہتا ہے، کوئی نہیں پسند کرتا، تو یہ ان کا اپنا ڈیپینڈ کرتا ہے اس پہ، تو فورسفلی ان کو نہ اس چیز پہ جو ہے کہ وہ پابند کریں کہ وہ کریں، تو اس لیے وہ اگر کر رہی ہیں تو وہ ٹھیک کر رہی ہیں۔
अगर वो कर रही हैं तो। फोर्सफुल हिजाब के खिलाफ जो है वो प्रोटेस्ट किया जा रहा है, औरतें जो अपने हिजाब जला रही हैं, फेंक रही हैं, उतार रही हैं, उसके बारे में आपकी क्या राय है? नहीं, वो तो गलत बात है. अगर तो उनकी कंट्री में ये है कि आपने हिजाब करना है तो उनको करना चाहिए, लेकिन उस कंट्री को भी देखना चाहिए कि ज़बरदस्ती तो नहीं ना किसी पे आप थोप सकते कि आपने ये काम करना ही करना है. जो करती हैं वो करें, जो नहीं करती हैं उन्होंने अपना हिसाब खुद अल्लाह ताला को देना है. आप ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकते, बेशक वो कोई कंट्री है या उसका हस्बैंड है या उसके वालिद साहब हैं या भाई हैं, जो भी हैं. ये गलत बात है, ऐसे नहीं होना चाहिए. उसके अगेंस्ट अगर वो कुछ कर रही हैं तो वो उनका राइट बनता है. बिल्कुल ठीक है. मेरा मतलब है कि इसमें आप जिस तरह की चीज़ें हो रही हैं, मतलब जो ईरान में अभी वाक़या हुआ है, उसमें तो बिल्कुल ये चीज़ जायज़ है कि औरतों को आपने एक दीवार के साथ लगा दिया है और उनको ही आप एक हर दफ़ा जुल्म का निशाना बना रहे हैं. ठीक है, तो बिल्कुल वो औरतें सही कर रही हैं, मतलब अपने वो जो हकूक़ हैं उनके लिए उन्हें बाहर आना चाहिए. इस तरह के आए रोज वाक़या होते हैं मुस्लिम कंट्रीज में कि फोर्सफुली ये जो अभी वाक़या हो रहा है कि जो है वो प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं फोर्सफुली हिजाब के खिलाफ, और जो है वो ज़बरदस्ती जो है वो हिजाब करवाने को जो इम्पोज किया जा रहा है, तो इस तरह से आप नहीं समझ इस्लामिक फोबिया जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे फैल रहा है. देखिए, हमारा लॉ इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि अगर कुछ गलत होता है तो हम अदालत का दरवाजा खड़काएं और हमारी बात सुनी जाए. उसके लोग एक्शन का रिएक्शन करते हैं. अगर उस औरत को मारा गया जिस तरह से जो ईरान में हुआ है, उसका रिएक्शन कर रही है वो औरतें आगे से. लेकिन ये कि हमारी हुकूमत को स्ट्रांग होना होगा इस चीज़ के लिए, ताकि कोई भी औरत के साथ बेहुरमती ना हो या कोई उसको तंग ना करे, और उसको खुली आज़ादी होनी चाहिए इस्लाम से रिलेटेड कि वो अपना मजहब खुद चूज़ कर सके, वो अपनी लिमिट्स खुद चूज़ कर सके, नहीं कि ज़बरदस्ती उसको इम्पोज किया जाए. आजकल औरतें अगर बाहर निकलती हैं तो इवन घर से कह के जाया जाता है कि आप सब पे दुपट्टा लोगी, नहीं लोगी तो आपके साथ कुछ गलत हो जाएगा. लाइक वो खुद ही भाई समटाइम्स कत्ल कर देते हैं इस बात पे बहनों को कि आपने सब पे दुपट्टा नहीं लिया हुआ. लेकिन दिस इज रॉन्ग. हर एक को अल्लाह ताला के पास जाके हिसाब देना है, उसका जवाब देना है. तो जब आपका इनर सेटिस्फाई होता है किसी भी चीज़ के लिए, तो ऑटोमेटिकली चीज़ें आपके ऊपर आना शुरू हो जाती हैं. वो कहते हैं ना, इस्लाम में दाढ़ी है, दाढ़ी में इस्लाम. ये मेरा ख्याल है कि ना तीसरी कुव्वत है जो इस्लामिक फोबिया को जानबूझ के फैलाती है. और मुसलमान, क्योंकि अब बहुत तेजी से अल्लाह ताला की तरफ से बहुत सारे लोग जो हैं वो मुसलमान हो रहे हैं. यहाँ तक कि हम सुन रहे हैं जी यहूदी, उनके जो पादरी वगैरह होते हैं, जो ईसाई पादरी होते हैं, जो हिंदू के पंडित वगैरह होते हैं, वो भी बहुत तेजी से इस्लाम की तरफ राइज हो रहे हैं. तो मेरा ख्याल है कि शायद कोई थर्ड कुव्वत है जो जानबूझ के कुछ अर्से बाद, हर 3-6 महीने बाद हम सुनते हैं कोई ना कोई इस तरह की हरकत हुई और इस्लाम का नाम बदनाम करते हैं. लेकिन अगर हम देखा जाए तो क्रिश्चियन में बहुत सारी लड़कियां जो स्कार्फ करती हैं, हिंदुओं में बहुत सारी औरतें जो साड़ी के पल्लू सर पे रखती हैं, और भी बहुत सारे मज़ाहिब के लोग हैं वो इस तरह की हरकतें करते हैं. तो उनको तो इतना हाईलाइट नहीं किया जाता. लेकिन जहाँ पे बात आ जाती है इस्लाम और मुसलमान की, तो मुसलमानों को तो वैसे जी उनके इंडियन फिल्म देख ले तो मर्दों ने दाढ़ी रख लेते हैं, अजीब से सुरमा डाल लेते हैं, काजल लगा लेते हैं आंखों में, कह देते हैं जी मुसलमान दहशतगर्द बना देते हैं. तो इस कुव्वत को तो कहना ये तो इस्लाम के खिलाफ है. लेकिन जहाँ पे बात है इस्लाम, उसकी हिफाजत तो खुद अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करें, तो इन चीज़ों से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता. यस, मैं ये कहती हूँ कि आपको बजाय इसके कि जबरन उनको इस चीज़ पे लाएं, मारपीट करें कि आप लोग करें, इससे बजाय उनको ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ के बारे में एजुकेट करें कि क्या नॉलेज है हमारे, क्या उसका हमारी रिस्पेक्ट क्या है इस हमारे इस्लाम में पर्दे की. ठीक है, वो चीज़ को उनको एजुकेट करना चाहिए ताकि वो खुद इस चीज़ की तरफ दिल से आएँ, बजाय इसके कि वो आप फोर्सफुली डंडे मार के उनको कहो कि आपने ये करना है. तो वो एजुकेट, ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेट करना चाहिए ताकि ये लोग हमारे जो दुनिया में भी हमारे दिन के बारे में ये ना हो कि हम लोग डंडे की जुबान से समझाते हैं. ये पता चले